बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आज भी आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला छाया रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की और इस मुलाकात में आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ्त बातचीत की गई और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ तैयार की गई हैं। हमारी इतलात के मुताबिक 24 नवंबर और 26 नवंबर इंतहाई अहमियत की हामिल है। मौजूदा हुकूमत ने ये तहैया कर लिया है कि वो अपनी मर्ज़ी का जिस लेफ्टिनेंट जनरल को वो चाहते हैं, यानी कि आसिम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने हतमी फ़ैसला किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि हर सूरत में उनको आर्मी चीफ़ मुकर्रर करना है। इस हवाले से हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस वक्त ये बहस जो है वो बड़ी इसके ऊपर बातचीत की जा रही है इस मसले पे कि शायद क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 12 अक्टूबर 1999 का तजर्बा तो दोहराने नहीं जा रही, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद वो ऐसी गलती दोबारा करने जा रहे हैं ताकि अपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियों को और हुकूमत को चलता घर भेजने के हवाले से जो उनका वोट को इज़्ज़त दो और वो जो पहला बयानिया था कि उसको किसी तौर पर बहाल किया जा सके, इसलिए शायद वो इस किस्म की कोई हिकमत अमली बना रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में दो चीज़ें बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब जो है कि जहाँ एक तरफ ये इतलात आ रही है कि 24 नवंबर की सुबह 9 बजे PM हाउस में उन्होंने एक अहम इजलास बुलाया है जिसका एक नुकाती एजेंडा है, और ये इजलास जो है कि वो कैबिनेट कमेटी जो स्पेशल उसका इजलास है, और इसमें वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और प्राइम मिनिस्टर के मामले ख़ुसूसी अहमद मलिक जो हैं कि इनको मद्दू किया गया है, और इसमें एक नुकाती एजेंडा है और वो आर्मी चीफ़ की तकर्री का है। 24 नवंबर इस हवाले से भी बड़ी अहम है कि दूसरी तरफ ये इतलात भी हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से भी ये इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर 24 से 26 नवंबर तक तुर्किया का दौरा भी कर रहे हैं, और ये एकदम सडन इसकी अनाउंसमेंट की गई है। पहले कोई शेड्यूल सामने नहीं आ रहा था। पिछले 24 घंटों में इस किस्म की बातचीत की जा रही थी दबे लफ्ज़ों में कि शायद कोई अचानक दौरा कहीं किया जाए। तुर्की का क्यों इंतखाब किया गया और इसका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, अभी तक इसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो शरीफ फैमिली लंदन से अचानक जो है वो रवाना हुई, और दो इतलात थी। एक ये थी कि शरीफ फैमिली जो है कि वो एक हफ़्ते के लिए यूरोप के तफरीह दौरे पर रवाना हुई है, जबकि उनके जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ साहब की जो शरेआन है, जो दिमाग को खून फराहम करने वाली, उसके अंदर क्लॉटिंग है, और उसके इलाज के हवाले से डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि वो अमेरिका में इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, तो इसलिए वो अपने इलाज की गर्ज से गए हैं। लेकिन जो इस वक्त इतलात आ रही हैं वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी फैमिली की हमरा अमेरिका नहीं गए, बल्कि बरतानिया से मशरक़ की तरफ इटली के एक जजीरे में गए हैं जो इटली से बिल्कुल अलग थलग है, और इसकी सरहद किसी मुल्क से नहीं लगती, और शायद इसका इंतखाब भी इसीलिए किया गया है कि वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद भी बहुत कम है, और फिर जिस किस्म के लंदन में उनको मुज़ाहिरों का सामना था या किसी भी शहर में उनको सामना किया जा सकता था, उससे बचने के लिए भी इस शहर का इंतखाब किया गया है। दूसरी तरफ ये जो जज़ीरा है जिसका इंतखाब किया गया है, सरदीनिया इसका नाम है, और ये इस हवाले से भी अहमियत का हामिल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब तुर्किया जा रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया से इटली के इस जजीरे पे आए हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो अशरफ बड़ाई साहब कोई उनके पुराने दरीना साथी हैं, पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे सेटल्ड हैं, उनके यहाँ जो है कि वो ठहरे हुए हैं और वो मेज़बानी कर रहे हैं। तो तुर्की और इस जजीरे के दरमियान सिर्फ ग्रीस, यूनान का मुल्क है, और इसी जजीरे की जो जनूबी साइड है वहाँ पर ट्यूनिस और लीबिया हैं, और बाज़ मुबैना तौर के ऊपर ऐसी इतलात भी हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का लीबिया में भी कुछ बिज़नेस है। तो इसलिए बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब शायद अब तुर्की में या तुर्की से भी फिर वो इस जजीरे की तरफ जाएं, या वहाँ पे जिस किस्म की ऑडियो लीक्स पाकिस्तान के अंदर आती रही हैं रिसेंट पास्ट के अंदर PM हाउस की भी,
تو وہ نواز شریف صاحب سے کچھ ایسی سیریس مشاورت کرنا چاہتے ہیں جو وہ یہاں سے بیٹھ کر نہیں بلکہ جب ترکی جائیں گے تو وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے وہاں سے رابطہ کریں یا پھر جو ہے کہ وہ وہیں سے اٹلی جائیں اور وہاں ملاقات ہو. تو لیٹس یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن جو سب سے اہم اور سنگین معاملہ ہے وہ اکتوبر 99 والا تجربہ دہرانے کے حوالے سے ہے. اگر ہم پچھلے 3-4 دنوں کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، بڑے اہم ترین وزراء جس میں سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی شامل ہیں، وزیر دفاع ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ایون مولانا فضل الرحمان ہیں، تو ان بیانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. وزیر دفاع صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1 سے 3 روز میں آرمی چیف کی جو تقرری کا سارا مرحلہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا اور اس سے جو ہے کہ ہیجان کی کیفیت ختم ہوگی اور پھر عمران خان سے جو ہے کہ وہ 2 ہاتھ کر لیں گے. تو یہ دھمکی بھی ہے عمران خان کے لیے اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں وزیر دفاع کی اپنی مرضی کی ہم تقرری کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ 2 ہاتھ کریں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سمری آئے یا نہ آئے جو آرمی چیف کی تعیناتی کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب یہ وہ اس چیز کی انڈیکیشن کرتا ہے کہ 99 میں بھی جب پرویز مشرف کو نواز شریف نے برطرف کر کے ضیاء الدین بٹ جو انجینئرنگ کورس سے تعلق تھا اور ISI کے چیف تھے ان کو آرمی چیف کے بیج لگا دیے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، لیکن وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن اور سمری جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا تھا، جس کے بعد جنرل مشرف نے کو بھی کیا، آرمی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ساری قوم کو ملک کو پتہ ہے. تو یہ وہ چیز انڈیکیشن کر رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ اس وقت حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ اگر GHQ سے سمری نہیں آتی تو پھر بھی ہم اپنی مرضی کا آرمی چیف تقرری اس کی نوٹیفیکیشن کر دیں گے، جس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. پھر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں کہ انہوں نے پہلے ایک ٹی وی چینل کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سمری نہ آنا غیر آئینی عمل ہے، جو ہے پرائم منسٹر خود بھی جو ہے کہ سمری منگوا سکتے ہیں، لیکن اور بھی اس باتوں کا ذکر کیا تھا. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ ہے وہ 26 نومبر کو جو ہے وہ ہو جائے گا. تو 24 نومبر کو پرائم منسٹر میٹنگ کر کے اسی دن وہ ترکی چلے جائیں گے. 26 تاریخ ان کی واپسی ہے اور 26 تاریخ ہی عاصم منیر کی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی جو ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہوگا سروس کا اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ 24 اور 26 کے گرد پوری پاکستان مسلم لیگ میں گھوم رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے ہمیں اور دفاعی اداروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اور یہ اب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کی طرف؟ ان کے دھرنا جو پنڈی میں انہوں نے دھرنا اناؤنس کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ فیض آباد پہ دھرنا دیا جائے گا. اس سلسلے میں پنڈی کی انتظامیہ کو ریکویسٹ کی گئی ہے اور پریڈ ایونیو کے اوپر جلسے کی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جلسہ وہاں کیا جائے گا. اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جہاں پہ یہ معاملہ چل رہا تھا وہاں پر بھی بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس جو ہیں کہ وہ دیے گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کنٹینر جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، جدید طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اور ریاست جو ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے اور ریاست سے کوئی بالا نہیں ہوتا اور ریاست اپنا کام کر سکتی ہے اور ریاست کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. بڑے انٹرسٹنگ یہ ریمارکس تھے. تو اس لیے اس ساری سچویشن کے اندر کیا عمران خان صاحب بلیک میل کر رہے ہیں یا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ایک جس میں یہ کہا گیا کہ ایک جو ہے کہ آرمی چیف جو ہے کہ وہ ایک تقرری کے لیے لابنگ بھی کر رہے ہیں، کیا یہ اس طرف اشارہ ہے؟ یہ ساری سچویشن ہے یہ اس وقت بڑی انٹرسٹنگ صورتحال اختیار کر چکی ہے اور اس وقت تک یہ چیزیں بڑی کھل کے واضح ہو چکی ہیں کہ جو آرمی کا آرم فورسز کا جو سروس رولز ہیں ان کے مطابق، جو ٹریڈیشنز بھی ہیں ان کے مطابق، ایک دن پہلے بھی ریٹائر ہونے والے جو جنرل صاحب ہوتے ہیں وہ سینیریٹی لسٹ میں نہیں آتے. یہ ہمیشہ سے روایات بھی رہی ہیں اور سروس رولز بھی یہی کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس وقت تک جو آرمی کی طرف سے جو تجاویز دی جا رہی ہیں، یہ ریکمنڈیشنز دی جا رہی ہیں پرائم منسٹر کو، بعض یہ اطلاعات ہیں کہ ایک سمری شاید آئی ہے اس میں عاصم منیر کا نام نہیں تھا تو پرائم منسٹر نے بھی اس لیے دوبارہ لیٹر لکھا ہے جی کہ ہمیں جو ایلیجیبل 6 جرنلز ہیں ان کے ناموں پر مبنی سمری بھیجی جائے، 3 ایک عہدے کے لیے، 3 دوسرے عہدے کے لیے. لیکن یہ تمام اطلاعات کے باوجود ایک چیز کنفرم ہے کہ اس وقت جو آرم فورسز کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 26 کو ریٹائر ہو رہا ہے تو وہ سینیریٹی لسٹ میں کنسیڈر نہیں ہوگا. سینیریٹی لسٹ میں وہی کنسیڈر ہوں گے جو 29 نومبر کو حاضر سروس ہوں گے.
اب یہ معاملہ جو ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی شہباز شریف صاحب ایسا کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جس کے نتیجے میں جو 99 میں ہوا تھا، یا وہ ان سروس رولز کے تسلیم کرتے ہوئے ان ناموں میں سے جو سینیارٹی پہ 29 نومبر کو ہوں گے انہی میں سے کوئی سلیکشن کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا اہم ڈیسیژن ہے. اور آئی تھنک کہ جو ترکی شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ وہاں بھی کوئی وہ مشاورت کریں. ترکی کا بڑا انپٹ رہتا ہے پاکستان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کے اندر بھی، اور میڈیشن ترکی نے ماضی میں بھی کی تھی، اور نواز شریف صاحب بھی ترکی کی بھی اٹلی کے جزیرے میں رکے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ دورہ بھی انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا. جو چیزیں آگے بڑھیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.